چنٹو اور بنٹو دو جڑواں بھائی تھے۔ دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ شکل میں وہ بالکل ایک جیسے تھے، اس لیے اکثر لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے، مگر عادتوں میں دونوں بہت مختلف تھے۔ چنٹو محنتی، سچا اور دوسروں کی مدد کرنے والا لڑکا تھا، جبکہ بنٹو شرارتی اور دوسروں کو تنگ کرنے والا لڑکا تھا، جسے کوئی بھی پسند نہ کرتا۔ ایک دن چنٹو اور بنٹو گھر سے باہر کھیل رہے تھے کہ ایک بوڑھا فقیر ان کے پاس آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ اس نے ان سے کھانا مانگا، مگر بنٹو نے اس کو منہ چڑھایا، جبکہ چنٹو نے گھر سے کھانا لا کے اس بوڑھے فقیر کو دیا۔ اس بوڑھے فقیر نے کھانا کھایا اور چنٹو کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ چنٹو نے بنٹو کو اس رویے پہ بہت ڈانٹا۔ پھر اس بوڑھے فقیر نے چنٹو کو ایک چھڑی دی اور کہا، بیٹا چنٹو، یہ چھڑی ہمیشہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی۔ تم نے اس بوڑھے کو کھانا کھلایا ہے، تم ہمیشہ جب بھی کسی مشکل میں ہوگے اس چھڑی کو دیکھو گے تو یہ تمہیں سیدھا راستہ سمجھائے گی اور تم ہمیشہ ہر مقصد میں کامیاب ہوگے۔ چنٹو بہت خوش ہوا اور وہ بوڑھا آدمی دعائیں دیتا وہاں سے چلا گیا، مگر بنٹو کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی کہ یہ چھڑی چنٹو کو کیوں ملی ہے۔ وہ منہ بنا کر چنٹو کو دیکھنے لگا اور ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب چنٹو ہمیشہ اس چھڑی کو ساتھ رکھتا۔ جب بھی وہ کسی مشکل میں یا کوئی بات اس کو سمجھ نہ آتی تو وہ اس چھڑی کو دیکھتا، اسے بابا بزرگ کی بات یاد آتی تو وہ بات کو کچھ ہی دیر میں اچھے سے سمجھ جاتا۔ اب بنٹو یہ دیکھ کر بہت ناراض تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک دن چنٹو سو رہا تھا تو بنٹو چپکے سے اس کے پاس آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ چھڑی چرا لے۔ اس نے چھڑی اٹھائی اور وہ چپکے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب بنٹو جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، اس کو ایک بلی نظر آئی۔ اس نے گھما کے چھڑی بلی کو ماری۔ بلی بیچاری چلاتی ہوئی اور میاؤں میاؤں کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اب بنٹو ہا ہا کر کے ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد بنٹو کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ بنٹو ان کے پاس گیا اور جا کے ان کے کھلونوں پہ چھڑی مار کے کھلونے توڑ دیے۔ بچے بیچارے رونے لگے۔ اب بنٹو پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ کچھ دور گیا تو اس نے ایک دکاندار کے پھلوں کی ٹوکری کو چھڑی مار کے گرا دیا اور خود زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر چلتے چلتے وہ ایک پرانے کنویں کے پاس جا پہنچا۔ کنواں کافی سالوں سے خشک پڑا تھا، مگر وہ اتنا گہرا تو نہ تھا۔ بنٹو نے سوچا کہ کیوں نہ یہ چھڑی کنویں میں گرا دی جائے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور کنویں میں جھانکنے لگا،
اس کا اچانک پاؤں پھسلا اور وہ خود ہی اچانک کنویں کے اندر جا گرا۔ کنواں اتنا گہرا تو نہ تھا، مگر بنٹو تھا تو ایک بچہ ہی، وہ کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اب بنٹو اتنا پریشان ہوا، اب بنٹو رونے لگا، چیخنے لگا اور چلانے لگا کہ کوئی میری مدد کو آؤ، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے یہاں سے نکالو، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے نکال لے۔ مگر وہاں پہ تو کوئی بھی نہ تھا۔ اب دھیرے دھیرے شام ہونے لگی اور بنٹو انتہائی ڈر اور خوف سے دبک کے بیٹھ گیا۔ کنویں میں اندھیرا اتنا تھا کہ اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ ادھر بنٹو کے گھر والے اتنے پریشان ہوئے کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، ہر جگہ تلاش کر رہے تھے، مگر بنٹو ان کو کہیں بھی نہ مل رہا تھا۔ وہ بھی چلتے چلتے پرانے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ اچانک چنٹو نے وہاں پہ چھڑی گھرے دیکھی تو وہ زور زور سے پکارنے لگے، بنٹو بنٹو تم کہاں ہو، بنٹو۔ بنٹو نے جیسے ہی ماں باپ اور بھائی کی آواز سنی، کنویں سے چلا کے بولا، میں یہاں ہوں، کوئی مجھے باہر نکالے، یہاں بہت اندھیرا ہے، کوئی مجھے باہر نکالے یہاں سے۔ امی، ابو، چنٹو، میں کنویں میں گر گیا ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکال لے۔ چنٹو بنٹو کے ابو نے پھر رسی کی مدد سے بنٹو کو باہر نکالا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کو باہر نکالا، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے ابو اور امی سے معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، آپ سب مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، خدا کے لیے سب مجھے معاف کر دیں۔ اور یوں ہی چلاتے چلاتے بنٹو بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ابو اسے اٹھا کر گھر واپس لے آئے۔ اگلی صبح بنٹو نے اپنے امی ابو اور چنٹو سے اپنے تمام رویے کی معافی مانگی، اور وہ گاؤں والوں کے پاس گیا اور ان سے بھی اپنے تمام رویے کی معذرت کی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ اچھا بچہ بن کے رہے گا اور کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ گاؤں والوں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جو فقیر بابا نے چنٹو کو چھڑی دی تھی، وہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں تھی، وہ ایک عام سی چھڑی تھی۔ ہاں، مگر اس کی ایک خاص بات تھی، وہ چھڑی سیدھے راستے کی علامت تھی، اور فقیر بابا نے چنٹو کو نصیحت کی تھی کہ جب بھی وہ بھٹکنے لگے یا وہ کوئی برا کام کرنے لگے تو وہ اس چھڑی کو دیکھ لے۔ جب وہ اس چھڑی کو دیکھے گا تو وہ ہمیشہ سیدھا راستہ ہی اپنائے گا۔ مگر بنٹو کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ اسے لگا یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ جو چاہے گا پا لے گا، جیسے چاہے گا کرے گا۔ مگر اس کو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں بلکہ ایک عام سی چھڑی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا یہی سبق ہے کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کبھی کسی کے اوپر مت ہنسیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ
ہم نہیں جانتے جسے ہم مذاق بنا رہے ہیں وہ سامنے والے انسان کے لیے کتنی بڑی دکھ اور دل آزاری کی بات ہے، اور ہمارے اس رویے سے اس انسان کی خود اعتمادی میں بھی کمی آ رہی ہے۔ یہ بات اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو کمتر سمجھیں، کسی کا مذاق اڑائیں یا کسی کو دل آزاری کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ کسی اور کو بھی اس طرح کرتا دیکھیں تو اس کو بھی اس چیز سے روک دیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔